بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا ایک محب ہر سال حج کرنے جایا کرتا تھا اور حج سے واپسی پر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بعد قدم بوسی کے کچھ تحفہ خدمت امام میں پیش کرتا تھا۔ ایک سال جب وہ حج کے لیے جانے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ آخر وہ کون ہے جس کو تو ہر سال کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے اور وہ تیرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتا ہے؟ اس مومن نے بیوی کی یہ بات سن کر کہا، اے عورت، تو نے غضب کر دیا اس وقت جو نے جو کچھ کہا ہے اس بات کی ان کو خبر ہو گئی ہے۔ جب زمانہ حج قریب آیا یہ شخص حج کے لیے روانہ ہوا اور بعد حج خدمت امام میں حاضر ہوا۔ اس کی خوش قسمتی سے امام اس وقت طعام نوش فرما رہے تھے۔ فرمایا، بھائی کیا اچھے وقت آئے ہو، آؤ میرے ساتھ کھانا نوش کرو۔ جب خوب سیر ہو چکا تو خادم تشت لے کر حاضر ہوا۔ حضرت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے بڑھے۔ اس شخص نے عرض کی، آقا بھلا اس غلام کی کیا مجال جو حضور کے دستے مبارک سے اپنا ہاتھ دھلوائے؟ امام نے فرمایا، میں تیرے ہاتھ اس لیے دھلا رہا ہوں کہ تو اس وقت میرا مہمان ہے۔ اس نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا یہ خطا میں کبھی نہیں کر سکتا، میں ہی آپ کے ہاتھ دھلانے کا شرف حاصل کروں گا۔ امام نے فرمایا، خیر تیری خوشی ہے تو بسم اللہ، مگر یہ بھی سن لے، اگر اس وقت تو نے میری محبت میں یہ خدمت انجام دی تو حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا کہ خوشی سے تو پھولے نہ سمائے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور وہ مرد مومن ہاتھ دھلانے لگا۔ جب 1/3 تشت پانی سے بھر گیا تو حکم فرمایا، ٹھہر جا، دیکھ اس تشت میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا، پانی۔ فرمایا، غور سے دیکھ، زمرد سبز ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو امام کے ہاتھوں کا دھون زمرد سبز ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، اور پانی ڈال۔ اس نے پھر ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ جب 2/3 پانی تشت میں بھر گیا تو پوچھا، دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا، آقا وہی پانی۔ فرمایا، ٹھیک سے دیکھ، پانی نہیں سرخ یاقوت ہے۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو یاقوت سرخ ہے۔ پھر فرمایا، اور پانی ڈال۔ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو کہا، ٹھہر، دیکھ اب تشت میں کیا ہے؟ اس نے تشت میں نظر ڈالی اور کہا، آقا وہی پانی۔ فرمایا، نہیں، ذرا ٹھیک سے دیکھ، موتی سفید ہیں۔ اب اس نے جو دیکھا تو پورا تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرمایا، اے اپنا دامن ان جواہرات سے بھر لے اور جا کر اپنی زوجہ کو دے دے، کیونکہ اس نے ہم پر عتاب کیا ہے، اور ہماری طرف سے کہہ دینا کہ
اگر زمانہ موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے زیادہ سلوک کرتے۔ عزادارو ہمارے چوتھے امام کا رتبہ کی جو کہہ دیا وہی ہو گیا۔ افسوس کی جس کے ہاتھوں کی یہ عظمت اور پاکیزگی ہو کہ ہاتھ کے دھون جواہر بن جائے۔ وہی ہاتھ ایک دن ہتھ کڑیوں میں کس دیے جائیں۔ یوں تو کربلا میں کوئی ایسا نہ تھا جو مصیبت زدہ نہ ہو، مگر ہمارے چوتھے امام پر جو مصائب پڑے وہ کسی پر نہیں پڑے۔ کربلا کے 72 شہیدوں اور 65 اسیروں میں صرف سید سجاد ہی ایسے مظلوم تھے جنہوں نے شدید بیماری اور کمزوری میں لوہے کی بھاری ہتھ کڑیاں اور گلے میں خاردار طوق پہن کر ناقابل برداشت تکالیف اٹھائیں، اور زندگی میں نگاہوں کے سامنے رسی سے جکڑی ہوئی اپنی ماں بہن اور پھوپھیوں کو تماشائیوں کے ہجوم میں لیے ہوئے بھرے دربار میں آئے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں دنیا کا معمولی غیرت دار انسان بھی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے کہ ایسا شریف امام جس کے گھر کی پاکیزہ بیویوں کے کھلے ہوئے سر آسمان نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو۔ دستور ہے کہ لمبی بیماری اٹھا کر جب انسان صحت پاتا ہے تو دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ برداشت کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر انسان ضدیں کرتا ہے، چاہنے والے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ ہائے میرا بیمار امام، اور ایسی شدید بیماری کی جو روزے عاشور بستر علالت پر خود سے نہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہو۔ دوا اور غذا کا ذکر، دلاسا اور تسکین کیسی۔ اشقیاء نے جب خیموں میں آگ لگائی ہے تو بستر بھی اتنی بے رحمی سے کھینچا کہ ہمارا بیمار امام چیخ مار کر زمین پر گر پڑا، اور پھر جو نظر اٹھائی تو وہ منظر دیکھا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہر طرف اشقیاء ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے، کوئی پھوپھی زینب کی پشت پر تعزیانہ لگا رہا ہے، کوئی یتیم سکینہ کے کانوں سے بندے اتار رہا ہے۔ اب کون ہے جو بچائے؟ مردوں میں سب شہید ہو چکے ہیں، اب صرف چھوٹے چھوٹے بچے یا لاوارث عورتیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن۔ آگ کے اڑتے ہوئے شعلے، دھوئیں کی گھٹن اور بے پردگی، اتنے صدمے اور ایک بیمار دل۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ اپنے مصائب کا تذکرہ دوسروں سے کر لیتا ہے یا جی بھر کر رو لیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ رے کربلا والوں کی بے کسی رونا کیسا، اگر کسی اسیر کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتا تھا تو اشقیاء نیزے سے اذیت دیتے تھے، اور پھر ایسی اذیت دیتے تھے کہ
جس کے تصور ہی سے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ منقول ہے کہ جس وقت ہمارے بیمار امام اسیروں کو لیے ہوئے کوفہ کی طویل مسافت پا پیادہ طے کر کے داخل ملک شام ہوئے تو یزید ملعون نے اعلان عام کرا دیا کہ سب مرز و دن خوشی منائیں، کیونکہ میری فتح کی سواری قریب آ رہی ہے۔ تاریخوں میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ داخل شام ہوا تو تماشا دیکھنے والوں کی کثرت یہ تھی کہ دل رکھنے کی جگہ نہ تھی، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ جن کو جگہ نہیں ملی تھی وہ اپنے اپنے کوٹھوں پر چڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے اہل حرم کے اس پیاسے قافلے کو کئی جگہ رک رک کر چلنا پڑا۔ چنانچہ اعدائے دین جب بیمار امام کو اسیروں کی اونٹوں کی مہار دے کر برہنہ پیر جلتی زمین پر تعزیانے لگاتے ہوئے قریب شام لے کر آئے تو ایک مقام پر دہکتی ہوئی آگ کی طرح دھوپ کی تیزی اور راہ کی تھکن نے آپ پر ایسا غلبہ کیا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے اور چکر پر چکر آنے لگے، یہاں تک کہ ایک قدم اٹھانا محال ہو گیا۔ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، شدت ذوق سے قریب تھا کہ گر پڑے، کیا کرتے رونے لگے۔ جناب زینب سے بھتیجے کا یہ حال نہ دیکھا گیا، نجف کی طرف رخ کر کے آواز دی، بابا جان آپ تو عالم کے مشکل کشا ہیں، جلد اپنے بیمار پوتے کی خبر لیجئے، مردوں میں کوئی نہیں بچا، ایک ہی سہارا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ادھر جناب زینب کی یہ فریاد بلند ہونا تھی کہ ایک دفعہ خود بخود حلقے زنجیر کٹنے لگے تو کٹ کر الگ گرا پائے ورمبار سے آپ لے جاتے رہے۔ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں اپنے مصائب سے تنگ نہیں آیا، مجھ پر جو تکلیف ہو وہ گوارا ہے، مگر ماں بہنیں اور پھپھیاں برہنہ سر بلوے عام میں پھرائی جائیں اور سب ہنس رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کیا کروں، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی عرصے میں حسین مظلوم کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا اور روتا ہوا اپنے بیمار فرزند کی گود میں آ گیا۔ بیمار بیٹے نے باپ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تمام اہل حرم بھی چیخ مار مار کر رونے لگے۔ حضرت نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا تو کسی بی بی کے ہوش و حواس بجانا تھے۔ بے قرار ہو کر باپ کا سر اطہر ہاتھوں پر لے کر دعا کی، پروردگار تجھے واسطہ اس کٹے ہوئے سر کا، کنہیں اسیروں کی ہر حالت میں حفاظت کرنا۔
चौथे इमाम के लबों से ये दुआ निकलना थी कि एक सवार सामने आकर एक चिल्लू पानी हर बीबी पर छिड़क कर गायब हो गया। अहले हरम वाली आबा हुसैना कहते हुए उठ बैठे। उधर इमाम मजलूम के कटे हुए सर ने बीमार को आवाज दी, मेरे लाल अश्किया के जुल्म जोर से दिल तंग ना होना।